بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المعنوية فمنها عددان: المراد من العامل المعنوي ما يعرف بالقلب وليس للسان حظا فيه. أحدهما العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء وخلو الاسم عن العوامل اللفظية نحو زيد منطلق. ترجمہ: اور بہرحال عوامل معنویہ پس وہ دو ہیں. مراد عامل معنوی سے وہ ہے یعرف بالقلب جو پہچانا جاتا ہے دل سے، ولیس للسان حظا فیہ اور نہیں ہوتا زبان کا کوئی حصہ اس میں. احدہما ان میں سے ایک العامل فی المبتدأ والخبر مبتدا اور خبر میں عامل ہے، وہو الابتداء اور وہ ابتدا ہے. اے خلو الاسم عن العوامل اللفظیۃ یعنی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، جیسے زید منطلق زید چلنے والا ہے. مطلب یہ ہوا عوامل معنویہ دو ہیں، اور عامل معنوی کہتے ہیں کہ جو دل سے پہچانا جائے زبان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو عوامل معنویہ میں سے جو پہلا ہے وہ ہے جو مبتدا اور خبر میں عامل ہوتا ہے. مبتدا اور خبر میں عامل کا مطلب ابتدا ہے، اور ابتدا کا مطلب اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. مثلا زید منطلق ہے، اس میں زید مبتدا ہے، منطلق خبر ہے، تو ان دونوں میں جو عامل ہے وہ ابتدا ہے، یعنی کہ یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں. عوامل معنویہ دو ہیں، اور عامل معنوی کا مطلب ہے جو دل سے پہچانا جاتا ہے، جس کی پہچان دل سے ہوتی ہے، زبان کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوتا. اور ان میں دو میں سے ایک عامل ہے مبتدا اور خبر میں جو عامل ہوتا ہے، اور وہ ابتدا ہوتا ہے، اور ابتدا کا مطلب ہوتا ہے اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. مثلا زید منطلق، زید مبتدا منطلق خبر ہے، اور ان دونوں میں عامل ابتدا ہے کیونکہ یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں. وثانیہما العامل فی الفعل المضارع وهو صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، مثل زید یعلم فیعلم مرفوع لصحة وقوعه موقع الاسم، إذ يصح أن يقال موقع يعلم عالم فعامله معنوي. وعند الكوفيين أن عامل الفعل المضارع تجرده عن العامل الناصب والجازم وهو مختار بن مالک. ترجمہ: وثانیہما اور ان میں سے دوسرا العامل فی الفعل المضارع فعل مضارع میں عامل ہے، وهو صحة وقوع الفعل المضارع اور وہ صحیح ہونا ہے فعل مضارع کا واقع ہونا، موقع الاسم اسم کی جگہ پر، جیسے زید یعلم زید جانتا ہے، فیعلم پس یعلم مرفوع ہے لصحة وقوعہ موقع الاسم بوجہ اس کے اسم کی جگہ پر واقع ہونے کے، صحیح ہونے کے. اذ یصح ان یقال اس لیے کہ صحیح ہے کہ کہا جائے موقع یعلم کی جگہ پر عالم عالم. فعاملہ تو اس کا عامل معنوی ہے. وعند الکوفیین اور کوفیوں کے نزدیک ان عامل الفعل المضارع فعل مضارع کا عامل تجردہ عن العامل الناصب والجازم اس کا خالی ہونا ہے عامل ناصب اور عامل جازم سے، وہوا اور یہ ابن مالک کا مختار ہے. مطلب یہ ہے عوامل معنویہ میں سے دوسرا عامل معنوی فعل مضارع میں عامل ہے. فعل مضارع میں عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کو اسم کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو. مثلا زید یعلم ہے، اب یعلم فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے. اس کے مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اسم کی جگہ پر ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں زید یعلم کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید عالم. تو اب یہاں فعل مضارع کا عامل جو ہے وہ معنوی ہے. تو یہ تو نحات بصرہ کا مذہب یہ ہوا کہ فعل مضارع میں جو عامل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسم کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، جبکہ نحات کوفہ کہتے ہیں فعل مضارع کا عامل یہ ہے کہ وہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو، اور ابن مالک کا بھی یہی اختیار کردہ مذہب ہے. یہاں تک مطلب یہ ہوا عوامل معنویہ میں سے دوسرا عامل معنوی فعل مضارع میں عامل ہے. فعل مضارع میں عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کو اسم کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو. مثلا زید یعلم میں یعلم فعل مضارع ہے اور یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اسم کی جگہ پر رکھنا ٹھیک ہے، کیونکہ زید یعلم کی جگہ زید عالم کہنا صحیح ہے. تو اس یعلم میں عامل معنوی ہوا.
یہ نحات بصرہ کا مذہب ہوا۔ اور نحات کوفہ کہتے ہیں فعل مضارع میں عامل یہ ہے کہ وہ فعل عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو، اور ابن مالک کا بھی یہی اختیار کردہ مذہب ہے۔